اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ریسرچ ٹاپک انسان اللہ کا مظہر ہے، انسان اللہ کا مظہر ہے پر گفتگو کریں گے۔ لفظ مظہر کے معنی ہے اس بات کا اشارہ کہ کوئی چیز حقیقی ہے یا موجود ہے۔ اس سے مراد کسی مرئی یا مادی مظاہر کی اقدار یا اوصاف کو پیش کرتے ہوئے پوشیدہ مظاہر کی حقیقت کو بیان کرنا ہے۔ اللہ موجود ہے، لیکن وہ اپنی خدائی فطرت اور انسانی حدود کی وجہ سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ وہ انسان کے قریب ترین ہے، یہاں تک کہ اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ انسان کی روح کی سرگوشی سنتا ہے، وسپرنگ، اور یہاں تک کہ اس کی پکار پر، اس کی آواز پر جواب بھی دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے اس براہ راست رابطے کے باوجود انسان کی اللہ تک رسائی میں حدود و قیود ہیں، لمیٹیشنز ہیں، کنسٹرینٹس ہیں، جس کا سورہ الشورى میں انکشاف کیا گیا ہے۔ ترجمہ پیش ہے۔ یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں۔ کیا؟ یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں کہ اللہ اس سے باتیں کرے، مگر اشارہ سے یا پردے کے پیچھے سے، یا بھیجے کوئی پیغمبر کہ وہ پہنچائے اللہ کی اجازت سے جو وہ چاہے۔ بے شک وہ بلند تر ہے، حکمت والا ہے۔ انسان اور کائنات کو عظیم خالق اللہ رب العزت نے تخلیق کیا ہے۔ ان کو اپنی فطرت سے توانائی عطا کی ہے، اپنی فطرت سے اپنی صفات کی جلا بخشی ہے، اپنے حکم یعنی امر سے سرشار و آبیار کیا ہے۔ آبیار جیسے کھیتی کو پانی دیتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، پھر سنیے، اللہ نور السماوات والارض۔ اس طرح وہ اللہ کی عظیم قدرت، وہ مینز مین، انسان، وہ اللہ کی عظیم قدرت اور اس کی ہستی کا کامل مظہر ہیں، مینیفیسٹیشن ہے، عکس ہیں۔ اس سیشن میں ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ انسان کیسے اللہ کا مظہر ہے۔ عزیز دوستو، کائنات اللہ کی عظیم صفات اور اس کی فطرت کی مظہر ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت 164 میں انکشاف کیا گیا ہے۔ اسی طرح انسان اللہ کی عظیم صفات کا مظہر ہے، جیسے کائنات ویسے انسان، جیسا کہ اسے اللہ کی فطرت پر خلق کیا گیا ہے، جس کو سورہ الروم کی آیت 30 میں بیان کیا گیا ہے۔ سنیے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ ترجمہ ہے، اللہ کی فطرت پر عمل کریں جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ یعنی فطرت پر، اللہ کی فطرت پر پیدا کیے گئے ہیں انسان، اور ان کو حکم ہے کہ اللہ کی فطرت کو پرسو کریں، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں۔ اب فطرت کیا ہے؟
یہ کسی کی صفات یا خصوصیات کا مجموعہ ہے۔ اس طرح اللہ کی عظیم صفات کے مظاہر کے ذریعہ کائنات اور انسان دونوں ہی اللہ کی فطرت اور اس کی ہستی کے مظہر ہیں، مینیفیسٹیشن ہے، ان کے عکس ہیں۔ اللہ کی ان عظیم صفات کو الوہیت کے پوشیدہ خزانے کہا گیا ہے۔ پوشیدہ خزانے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تاکہ انسان پر اللہ کی ہستی ظاہر ہو، یعنی انسان اللہ کی ہستی کو جان سکے، تاکہ انسان پر الوہیت کے پوشیدہ خزانے آشکارا ہو جائے، اس کو نظر آنے لگے، اس کو خبر ہو جائے۔ اللہ کے اس عظیم منشا اور ارادے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں نہایت ہی واضح اور دل نشیں انداز میں بیان فرمایا ہے۔ سنیے، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف۔ اس کا ترجمہ ہے، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں اللہ فرماتے ہیں، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا اور چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لہذا میں نے ایک مخلوق انسانوں کو پیدا کیا، پھر اپنے آپ کو ان سے واقف کروایا اور انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ یہ اللہ کا فخر بھی ہے۔ لہذا اللہ کے ارادے اور خواہش کا حصول اس حقیقت میں مثمر ہے، مخفی ہے، چھپا ہوا ہے، ضروری ہے۔ اللہ کی ذات و صفات انسان کی شخصیت اور طرز عمل میں ظاہر ہونے چاہیے، اور یہ مقام بندگی اللہ کی صفات کو اپنانے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس مقصد عظیم کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں مسلمانوں کو پرزور ہدایت کی ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، تخلقوا باخلاق اللہ، جس کا مطلب ہے اللہ کی صفات اور اس کی فطرت کو اپناؤ۔ در حقیقت اللہ کی عظیم صفات اللہ کی فطرت کی عکاسی کرتی ہیں، اور انسان اللہ کی فطرت پر عمل پیرا ہونے کا پابند ہے، اوبلیگیٹری ہے، جیسا کہ سورہ الروم میں بیان کیا گیا ہے۔ انسان کو اللہ کے نائب کا انتہائی اہم منصب تفویض کیا گیا تھا۔ کیا تفویض کیا گیا تھا؟ اللہ کی نیابت کا اہم منصب۔ اس لیے اسے اللہ کی فطرت پر پیدا کیا گیا، یعنی اس منصب کا تقاضا تھا کہ فطرت پر پیدا کیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کی صفات کو اچھی طرح سے جان سکے۔ یہ اللہ کی محبت ہے انسانوں سے، اور اسے اپنے منصب نیابت کو بطریق احسن نبھانے میں آسانی رہے۔ لہذا نیابت کے منصب کی بہترین کارکردگی کے لیے انسان کو اللہ کی فطرت، اس کے کردار کا اعلیٰ ترین نمونہ ہونا چاہیے، اعلیٰ ترین۔ اسے اللہ کی صفات کو اپنانا چاہیے، اور اللہ کی صفات اس کے کردار میں جھلکنی چاہیے، نظر آنی چاہیے۔ عزیز دوستو،
اللہ کے حضور انسان کی کامیابی و خوشنودی کے درجے کا دار و مدار، کہ کس درجے پر کامیابی اور خوشنودی حاصل ہوئی ہے، اللہ کی صفات اپنانے کے درجے پر ہی مبنی ہے۔ جتنی زیادہ اللہ کی صفات کو اپناؤ گے اتنے بلند درجہ پاؤ گے۔ ان صفات کی تقلید اتنے نیابت بھی ہے، اتنے نیابت، نچوڑ، بنیاد، اور اتنے نیابت ایسنس، اور انسان کی تخلیق کے مقصد تک رسائی بھی۔ اللہ کی صفات فطرت اللہ اور قوانین فطرت کا حقیقی نمونہ اور مظہر بننے کے لیے انسان کو علم و فکر کا متلاشی، تخلیق کار، روشن خیال، ہنرمند، پروڈکٹیو، ترقی و جدت پسند ہونا چاہیے۔ یہ اللہ فرماتا ہے، قرآن کریم میں یہ لکھا ہوا ہے، سنیے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، هو اللہ الخالق البارئ المصور۔ ایک ایک لفظ پر غور فرمائیے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ امن، انصاف، نظم، آرڈر اور برابری کے حصول کے لیے اللہ کے اوصاف کی تقلید کرے، فالو کرے، اس کے کردار میں اللہ کی رحم دلی، اعتدال پسندی، رواداری، احسان اور معافی کے اوصاف جھلکنے چاہیے۔ سائنس اب تک جس قدر کائنات کو دریافت کر سکی ہے اسے معلوم یا مشاہداتی کائنات کہا جاتا ہے۔ مشاہداتی، یہ جانتے ہوئے کہ مشاہداتی کائنات کے آخری کنارے پر واقع کہکشاؤں کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں ایک اندازے کے مطابق 46.5 بلین سال سے زائد عرصہ لگ سکتا ہے۔ آپ فاصلے کو امیجن کریں کہ جو نون یا مشاہداتی، جو انسان کے تصور میں آ سکتی ہے، انسان کے ایسٹیمیشن میں آ سکتی ہے، اس کا ڈسٹینس زمین سے کس قدر ہے۔ کل کائنات، وہ تو ابزرویبل تھی نا تھوڑی سی، یہ کل کائنات کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کی وسعت کا صرف تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے سائنسی علم آج ٹوڈے اس بات کو مانتا ہے کہ انسان کائنات کے آئس برگ کی صرف ایک نوک تک ہی رسائی حاصل کر سکا ہے، ٹپ آف دی آئس برگ۔ کائنات آئس برگ ہے اور اس کا ٹپ تک پہنچا ہے۔ غور فرمائیے، توجہ دیجئے، اگر آئس برگ کی نوک 46 بلین سال دور ہے تو برگ کی دوری کا کیا کہیں گے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے ہمارے خالق کی خدائی کا عالم، کائنات کی کسی بھی نقص سے پاک تخلیق، اس کی فروغ پذیر فطرت، ایکسپینڈنگ نیچر، اس کی وسعت بے کراں، امیجربلٹی، اس کے انتہائی منظم و منضبط نظامات، سب اللہ کی عظیم تخلیقی قوت، اس کی وحدانیت اور اس کی مطلق حاکمیت کے زبردست شاہکار و مظاہر ہے۔ آسمانی کائنات کی طرح، وہ تو تھی آسمانی کائنات، انسانی کائنات بھی اللہ کی عظیم تخلیقی قوت ہے۔ انسانی کائنات کیا ہے؟ یہ جو 5.5 فٹ کے اندر ہے، اس کی وحدانیت اور مطلق حاکمیت اعلیٰ کا ایک حیرت انگیز مظہر ہے،
جیسے آسمانی کائنات حیرت انگیز مظہر ہے، یہ انسانی کائنات، انسان کے یہ مختصر جسم کے اندر کی کائنات، یہ بھی ایک حیرت انگیز مظہر ہے۔ آسمانی کائنات کی جسامت کے مقابلے میں انسانی کائنات کی وسعت کو ظاہر کرنے والے اعداد و شمار کہیں زیادہ حیران کن ہیں، امیزنگ ہیں، اسٹانشنگ ہیں، دماغ کو چکرا دینے والے ہیں میرے دوستو۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ انسانی کائنات کس طرح اللہ کی وحدانیت، اس کی عظیم تخلیقی قوت اور اس کی مطلق حاکمیت اعلیٰ کے مظہر ہے، مینیفیسٹیشن ہے، عکس ہے۔ ایک انسانی جسم آپ کا ہر ایک کا لگ بھگ 40 کھرب کہکشاؤں پر مشتمل ہوتا ہے۔ کھرب کیا ہے؟ ایک کھرب جو ہے 1000 ارب بلینز کے برابر ہوتا ہے۔ کھرب ہے ٹریلین کا اردو ہے، جسے ہیومن سیل کہتے ہیں۔ ایک انسانی جسم لگ بھگ 40 کھرب کہکشاؤں پر مشتمل ہوتا ہے، جسے ہیومن سیل کہتے ہیں، جبکہ آسمانی کائنات میں کہکشاؤں کی تخمینی تعداد 200 سے 2 کھرب تک ہے۔ یعنی انسانی کائنات آسمانی کائنات سے کس قدر بڑی ہے، اندازہ لگائیے۔ ہر انسانی سیل یعنی انسانی جسم کی کہکشاں تقریباً 100 کھرب ایٹموں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یعنی 1 کھرب، وہی بات، 1 کھرب برابر ہے 1000 ارب کے یا بلینز کے۔ انسانی جسم کی کہکشاں تقریباً 100 کھرب ایٹموں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس طرح ایک بالغ انسان، گرون اپ مین، تقریباً 7 آکٹیلین ایٹموں کا بنا ہوا ہے۔ 7 آکٹیلین کیا ہے؟ یہ ہے 1 ٹریلین ضرب 1 ٹریلین ضرب 1000 ضرب 7، یعنی 7 کے ساتھ 27 صفر۔ اپنے کمپیوٹر پر اس کا حساب کرنے کی کوشش کریں، آپ کو اس کا حساب کرنا بھی مشکل ہوگا۔ اس جسم کے اندر ہر ایٹم میں یہ جو اتنے 7 آکٹیلین ایٹم ہیں، ان میں سے ہر ایک ایٹم میں ایک ہی ڈی این اے ہوتا ہے۔ جسٹ امیجن، اتنے کھربوں ایٹموں کے اندر ایک ہی ڈی این اے ہر ایٹم میں موجود ہوتا ہے، جو متعلقہ انسان کو ایک الگ شناخت مہیا کرتا ہے۔ اور یہ بھی کہ ہر ایٹم میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے۔ نیوکلیس کیا ہے؟ جو متعلقہ خلیے کے وجود کا تعین کرتا ہے، اس کو زندگی دیتا ہے۔ انسانی جسم میں کھربوں خلیوں میں ایک مشترک ڈی این اے اور نیوکلیس انسانی کمانڈ کے نظام کی مرکزیت اور انسان کی شناخت کی علامت ہے۔ ڈی این اے اور نیوکلیس کی لطافت کا تصور کرنے کی کوشش کریں۔ انگریزی میں سٹلٹی کہتے ہیں، لطافت۔ کسی ایٹم کی مادی وجودیت سے غیر مادی لامحدودیت تک تقسیم در تقسیم در تقسیم کا تصور کرنے کی کوشش کریں کہ ایک ایٹم کو آپ ڈیوائڈ کرتے 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 لامحدودیت تک پہنچ جائے۔ اس کی غیر وجودیت ہماری آنکھوں اور محدود عقلیت کی ہے۔ یہ دراصل حقیقت کا غیبی ڈومین ہے۔
یہ سچائی کا غیبی ڈومین ہے، یعنی ان سین ٹروتھ ہے، جو سورہ بقرہ کی آیت 3 میں ذکر کیا گیا ہے، ان سین ٹروتھ۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اللہ کریم نے کتنا زبردست اور عظیم نظم و ضبط برقرار رکھا ہوا ہے، جہاں ایک انسان کے، غور فرمائیے بہت اہم بات ہے، جہاں ایک انسان کے کھربوں خلیوں یعنی ٹریلینز آف سیلز اور ایٹموں یعنی تقریباً 98%، 2% چھوڑ کے باقی سب کے سب ہر سال اس کے ڈی این اے اور نیوکلیس کی مرکزیت کے تقدس کو یقینی بناتے ہوئے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ انسان کے وجود میں 98% تبدیلی آ جاتی ہے، جبکہ اس کا ڈی این اے اور نیوکلیس برقرار رہتا ہے۔ یہ حقائق ہمیں عظیم خالق و مالک اور قادر مطلق خدائے کریم کے یقینی وجود کی یاد دلاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ انسان اللہ کی فطرت پر تخلیق کیا گیا تھا، اللہ کی فطرت پر، فطرت اللہ، اور ایک حیران کن جسمانی وجود سے نوازا گیا تھا۔ اللہ نے انسان کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید گہرائی دینے کے لیے، مزید اس کو بڑھانے کے لیے، عزت افزائی کے لیے انسانی جسم میں اپنی روح یا امر کو شامل کر کے اسے روحانی زندگی سے سرشار فرما دیا۔ روحانی زندگی، قرآن نے یہ انکشاف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کی شخصیت کا تصور کیا، سوچا، اور پھر اس کو پہلے خلق یعنی تخلیق سے اور پھر امر یعنی اپنی روح سے نوازا۔ قرآن پاک روح کو الوہی کرشمہ، ڈیوائن کرزما کے طور پر بیان کرتا ہے، جسے اللہ نے انسان کو راہبر و رہنما کے طور پر عطا کیا۔ کیا کیا؟ یعنی روح کو انسان کا راہبر و رہنما، راستہ دکھانے والا، روشنی دکھانے والا، اس کو گائیڈ کرنے والا بنا کے عطا کیا۔ اس روح کو انسانی جسم میں شامل کرنے سے انسان کو ایک نئی شخصیت سے نوازا گیا۔ اس نے ایک عظیم انسانی شخصیت تیار کی، عظیم انسانی شخصیت، جس میں دو الگ الگ وجود ترتیب پائے، یعنی مادی وجود، یہ جسمانی ساخت، یہ آپ کے بازو، یہ آپ کا ناک، آپ کے کان، اور دوسرا روحانی وجود جو آپ کا باطنی وجود ہے، یعنی ایک ظاہری وجود ہے، ایک باطنی وجود ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس سے الوہی روح، اللہ کی بھیجی ہوئی روح زمان و مکان کے دائرے میں داخل ہوئی۔ زمان و مکان کیا ہے؟ ٹائم اینڈ سپیس کی دنیا۔ اس کا مقصد انسان کا اپنے خالق کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلق قائم کرنا تھا۔ اللہ کی محبت دیکھیے انسان کے ساتھ، یعنی اللہ کریم نے انسان کے ساتھ اپنی محبت کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا کام کیے ہیں، تاکہ اس کی ایسی شخصیت تیار ہو جو اللہ کی وحدانیت اور اس کی صفات کا واضح اور یقینی مظہر ہو، مینیفیسٹیشن ہو، عکس ہو۔ عزیز دوستو، آزاد مرضی، فری ول، اللہ کی عظیم صفت ہے۔ یہ عظیم حقیقت سورہ فاطر میں اس طرح نازل ہوئی ہے، میں آیت کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اللہ اپنی تخلیق میں اضافہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، ایٹ ہز ول۔
اللہ کے نائب کی حیثیت سے انسان کو اپنی خدائی فطرت اللہ اور روح کے علاوہ آزاد مرضی اور علم سے نوازا گیا ہے. یعنی خدائی فطرت، روح کے علاوہ آزاد مرضی، فری ول اور نالج، علم سے نوازا ہے. یہ صفات انسان کو دی گئی. کیوں؟ تاکہ اسے دوسری تمام دنیاوی مخلوقات میں امتیاز سے نوازا جائے. ڈسٹنکشن، یہ وہ ضروری انسانی اوصاف ہیں جو انسان کو شعور، کانشسنس، فکر، تھاٹ، ثوابدید، ڈسکریشن، فیصلے اور فہم و فراست کی خوبیوں سے آراستہ کرتے ہیں، ڈیکوریٹ کرتے ہیں، جس کی بدولت وہ یعنی انسان دوسری تمام زمینی مخلوقات سے ممتاز و بلند ہو جاتا ہے اور ایک ایسی شخصیت کا مالک بن گیا جو اللہ کے نائب کی شایان شان تھی. اللہ نے چاہا کہ انسان کو اپنے خالق سے رشتے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یقین اور پختگی کے ساتھ ہدایت عطا کی جائے. یعنی 4 بلیسنگز تو مل گئیں. اپنی فطرت پہ پیدا کیا، روح عطا کی، فری ول عطا فرما دی، علم دے دیا، تب بھی مزید یقین اور پختگی کا خیال میرے مالک و خالق کو تھا اپنے انسان کی محبت کی وجہ سے. اس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو پیغام الہیہ، ڈیوائن میسج اور اپنے رسولوں سے نوازا. اللہ تعالیٰ کا انسانیت کے ساتھ براہ راست رابطے کا یہ عظیم منصوبہ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے نزول کے ساتھ اپنی تکمیل کو پہنچا. اس عمل کے ذریعے اللہ انسان کو ان صلاحیتوں سے آراستہ کرنا چاہتا تھا، ڈیکوریٹ کرنا چاہتا تھا جو اسے تخلیق کے مقصد کے حصول، ابلیس کی مکارانہ حرکتوں سے بچنے اور برائی کی قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری تھی. دوستو، اب تک کی گئی گفتگو کا خلاصہ پیش کرنے کے لیے عرض ہے کہ انسان کو اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق اپنی شخصیت تیار کرنے کے لیے 6 عظیم نعمتوں سے نوازا گیا. 6 نعمتوں سے. ایسی شخصیت جو اللہ کی ہستی کا حقیقی مظہر ہو سکے، اس کا حقیقی عکس ہو سکے. وہ 6 نعمتیں کیا ہیں؟ پہلی ہے اللہ کی فطرت پر انسان کی تخلیق، پہلا. دوسرا ہے انسان کو ایک حیرت انگیز جسمانی وجود عطا کیا گیا جو اللہ کی عظیم تخلیقی قوت کے اظہار کے قابل تھا. 3 اللہ کا امر، اللہ کی کمانڈ یا روح عطا کی گئی جس کے ساتھ انسان کو روحانی زندگی ملی جو اس کو اللہ کی الوہیت سے جوڑے رکھتی ہے. 4 آزاد مرضی، فری ول، جس نے انسان کو اس کے سپرد کردہ کردار سے وابستہ امور کے نظم و نسق میں انتخاب کرنے کا حق دیا. 5 انسان کی آزاد مرضی کو اللہ کی اطاعت میں رکھنے کے لیے، اللہ کی اطاعت کے دائرے میں رکھنے کے لیے علم و دانش کی روشنی سے نوازا. یہ ہے میرے اللہ کی محبت انسان سے. اور قرآن مجید انسان کی دنیا میں کامیابی اور آخرت کی نجات کے لیے حکمت و آگہی، وزڈم، کانشسنس،
अवेयरनेस के लिए एक अजीम शान नेमत की हैसियत से नाज़िल फरमाया गया कि इंसान कहीं भी ठोकर न खाए। तो अजीज़ दोस्तों, इसके साथ हम आज अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। ये प्रोग्राम उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में रिकॉर्ड किए गए हैं। इनकी वीडियोस आइडिया फाउंडेशन की वेबसाइट, इसके यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर देखी जा सकती हैं। पिछली वीडियोस और तहरीरी कापियाँ भी फाउंडेशन की वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। पढ़ने के शौकीन ख़वातीन व हज़रात इनसे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। आज का लेक्चर नंबर 84 है, यानी 84। बराए करम इस प्रोग्राम का कोड नंबर नोट फरमाएँ। आइडिया 1BR3 वेबसाइट है www.ideafoundation.com.pk। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस नेक मकसद के हसूल में अपना हिस्सा डालने के लिए फाउंडेशन के यूट्यूब वेब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी शिरकत का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।